چلیں گے لاہور، جہاں خواجہ سعد رفیق پریس کانفرنس کر رہے ہیں۔ اور میں نے ہمیشہ یہ کہا ہے کہ نیب لا ایک بلیک لا ہے، اور یہ بھی کہ دونوں سیاسی جماعتوں کی حکومتوں نے اس حوالے سے اپنی ذمہ داری ادا نہیں کی، اور یہ بھی کہ پاکستان میں جب بھی احتساب کا نعرہ لگا ہے اس کے مقاصد کچھ اور تھے۔ وہ کسی بھی دور میں تھا، لیکن مقاصد وہ نہیں تھے جو بتائے گئے۔ بہرحال چونکہ یہ پرویلنگ لا ہے، اس لیے ہم اپنا فرض اور ذمہ داری سمجھتے ہیں کہ ہمیں جب بھی بلایا جائے ہم جائیں اور جو سوال پوچھا جائے اس کا جواب دیں۔ لیکن مجھے میڈیا کے بہت بڑے حصے کے ساتھ شدید گلہ ہے کہ بریکنگ نیوز کے چکر میں اور اپنی ریٹنگ بڑھانے کے لیے معتبر ترین اخباروں نے بھی اور بڑے بڑے ٹی وی چینلز نے بھی پچھلے کئی ماہ سے میرا اور میری فیملی کا میڈیا ٹرائل کیا ہے۔ بعض اوقات بریکنگ نیوز کے چکر میں اور بعض اوقات کسی کے کہنے پر، جو کسی طرح بھی صحافت کے مسلمہ اصولوں پر پورا نہیں اترتا۔ ہم سب کو اچھی طرح معلوم ہے کہ انتخابات کی تاریخ قریب ہے۔ اگر اس ملک میں انتخابات ہو گئے، اللہ کرے ہو جائے ٹائم پہ، تو پھر یہ زیادہ دور کی بات نہیں ہے۔ اور جو انتخابات کی تاریخ قریب آ رہی ہے تو میڈیا ٹرائل میں تیزی آ رہی ہے۔ مجھے یہ گلہ بھی ہے کہ ایک ایسے خاندان کو نشانہ بنایا گیا ہے بے رحمی کے ساتھ سیاسی اور غیر سیاسی مخالفین کی جانب سے، جس نے اس ملک میں اور اس ملک کے قیام سے پہلے بے پناہ خدمات سر انجام دی۔ مجھے اپنے بارے میں بات کرنے سے سخت چڑ ہے، اپنے بارے میں بات نہیں کرنی چاہیے، لیکن ایک عجیب دور آ گیا ہے کہ بعض اوقات آپ کو وہاں لا کے کھڑا کر دیا جاتا ہے جہاں آپ کو اپنے بارے میں نہ چاہتے ہوئے بات کرنی پڑتی ہے۔ مجھے بھی اسی مقام پہ لا کے کھڑا کر دیا گیا۔ ہم نے کبھی کوئی پلاٹ، پرمٹ، ٹھیکہ، کوٹا، لون ڈائریکٹ یا انڈائریکٹ نہیں لیا۔ ہم اس کے بلیور ہی نہیں ہیں۔ ہم نے اپنی جدوجہد کی ہے، کچھ جو تھوڑا بہت کمایا ہے اس کی تفصیل سپریم کورٹ آف پاکستان میں دے دی تھی ایفیڈیوٹ کے ساتھ، نیب میں بھی دی ہے۔ مزید کچھ پوچھا جائے گا وہ بھی بتا دیں گے انشاءاللہ تعالی، چھپانے کے لیے کچھ نہیں۔ لیکن بعض چینلز پہ مجھے پاکستان کا امیر ترین آدمی اور بدترین اور کرپٹ آدمی بنا کے پیش کیا گیا۔ اللہ ان کا بھلا کرے جنہوں نے یہ کام کیا، میں تو ان کے لیے بد دعا نہیں۔ اور جو جان بوجھ کے یہ کام کرتے ہیں یا کرواتے ہیں، اللہ کریم ان کو بھی ہدایت دے۔ اور جو یہ سمجھتے ہیں کہ سیاستدانوں کے چہروں کو کالا کیا جائے اور قوم کو یہ پیغام دیا جائے کہ یہ لوگ صرف لوٹتے ہیں، کام نہیں کرتے، ان میں سے بعض لا علاج ہے، ان کا کوئی علاج نہیں ہمارے پاس۔ میں نے اپنی دانست میں اور میرے بھائی نے اپنے اپنے ڈپارٹمنٹس میں سیلف لیسلی کام کیا ہے، تو ملٹیپل فیسز نہیں ہو سکتے کسی کے۔ نہ ہم نے کسی کی سفارش مانی ہے، نہ ہم کسی کی سفارش کرتے ہیں، نہ ہمیں کوئی سفارش کر سکتا ہے، اور ہم نے باتیں نہیں کی، پرفارم کیا ہے۔ نہ تنخواہ لیتے ہیں، نہ کوئی ٹی اے ڈی اے لیتے ہیں، خدا واسطے یہاں پہ کام کرتے ہیں۔ میرا محکمہ 18 ارب کماتا تھا، اب یہ 30 جون کو انشاءاللہ 50 بلین کراس کرے گا۔ اس میں اسٹیبلٹی آئی ہے، فائنینشیل ڈسپلن آیا ہے، ہم نے کوئی اقربہ پروری نہیں کی، بھرتیوں میں کوئی ڈسٹنکشن نہیں کی، ڈسکرمنیشن نہیں کی۔
جتنی خدمت کر سکتے تھے اپنی بساط سے بڑھ کے کی ہے. ایک مردہ ادارے کے اندر اللہ کے فضل سے اور اپنی محنتی ٹیم کے ساتھ مل کے جو ریلوے کی تھی اس میں جان ڈالی ہے. آپ میں سے بہت سارے اس کے گواہ ہیں جو بیٹ رپورٹرز ہیں. آپ کو جتنا پتہ ہے شاید کسی اور کو اتنا پتہ نہیں ہوتا. ظاہر ہے آپ سے کوئی چیز چھپتی نہیں ہے, چھپنی چاہیے بھی نہیں. تو اب 2 مہینے باقی ہیں. میرا ضمیر مطمئن ہے کہ میں نے اپنی بیسٹ ایفرٹس لگائی ہیں ریلوے میں. اس وقت نہیں لگ رہی, پچھلے چند مہینے سے 2-3 مہینے سے, کیونکہ عجیب و غریب کاموں میں الجھا دیا گیا ہے. تو اس سے ٹائم بہت برباد ہوتا ہے اور آپ کو ٹائم دے نہیں پاتے. پھر بھی کوشش کرتا ہوں کہ اس نظام کو چلانے کے لیے جو کر سکتے ہیں وہ کریں. تو اس پر تو اتنی بات ہی میں نے کرنی ہے. میں یہ ضرور کہوں گا کہ ایک دوسرے کو رگیدنا, الزام لگانا, ایک دوسرے کو چور چور کہنا, پیچھے بیٹھ کے وہ کھینچنا, ڈوریاں ہلانا, یہ اچھے کام نہیں ہے. اس کا کبھی رزلٹ ٹھیک نہیں آیا. پہلی بار تھوڑے ہو رہا ہے, بہت بار ہوا ہے. پاکستان کو آج تک اس کا فائدہ نہیں ہوا, الٹا نقصان ہوا ہے. یا یہ سوچنا کہ فرشتوں کی حکومت آ جائے گی یا لے آئیں گے, ایسے نہیں ہوگا. چلنے نہیں دیں گے جب تک ہم آئین کی بالادستی کو دل سے مانیں گے نہیں, قانون کی حکمرانی کو نہیں مانیں گے, ملک آگے نہیں بڑھ سکتا. اگر ایک دوسرے سے دست و گریبان رہیں گے, وہ سیاستدان ہو یا غیر سیاسی عناصر ہو, بات بنے گی نہیں. اگر ہم اپنے گریبان میں نہیں جھانکتے اور دوسرے پر انگلیاں اٹھاتے رہیں گے, خرابی بڑھتی رہے گی. تو بدقسمتی سے ملک میں درجہ حرارت جو ہے وہ تیز ہے. بدقسمتی سے باہمی غلط فہمیاں بڑی ہیں اور پاکستان کا دشمن پاکستان پہ ہنس رہا ہے, مسکرا رہا ہے. میں ختم کر رہا ہوں. امین صاحب ایک سیکنڈ, بات ختم کر رہا ہوں پلیز. پاکستان کا دشمن ہم پہ ہنس رہا ہے, ہمیں اپنے دشمنوں کو ہنسنے کا موقع نہیں دینا چاہیے. ہم تو مشورہ دے سکتے ہیں, پولیٹیکل سٹرگل ہم کریں گے, اپنی سوچ اور اپنے نظریاتی جو ہمارا جو ایک نظریاتی سٹینڈ ہے اس کے ساتھ کریں گے. نہ ہم لڑیں گے کسی سے, نہ الجھیں گے, لیکن ملک میں آئین اور جمہور کی بالادستی کی جدوجہد ہماری جاری رہے گی. پرائس اس کی جو بھی پے کرنا پڑے, پہلی بار پے نہیں کر رہے, جانیں بھی دے دی ہیں, جیلیں بھی بہت کاٹی ہیں, لیکن اپنے سٹینڈ سے کبھی الحمدللہ ہم نے پیچھے نہیں, ہم ہٹے ہوئے, ڈرا کبھی نہیں کیا. خواہش یہ ہے اور کوشش یہ ہے کہ کوئی مٹ بھیڑ یا تصادم نہ ہو. پاکستان افورڈ نہیں کرتا, شاید لوگ افورڈ کرتے ہوں, لیکن ایک دوسرے کے ساتھ سکور سیٹل کرنے کے چکر میں میں نے بار بار کہا ہے, ٹائم اینڈ اگین, کہ کوئی اس میں جیتے گا نہیں, سب لوزر ہو جائیں گے. اور اگر سب لوزر ہوں گے تو پھر ریاست پاکستان کو بھی ایسے حالات کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے. ملک کو ہم انتشار اور افراتفری کی طرف لے کے نہ جائیں, ہم ملک کو عام انتخابات کی طرف لے جائیں اور لوگوں کو اس کا فیصلہ کرنے دیں. وہ خود ہی فیصلہ کر لیں کہ کون ٹھیک ہے, کون نہیں ٹھیک, کس کو لانا ہے, کس کو فارغ کرنا ہے. ہمیں لوگوں کے شعور پہ, ان کی وزڈم پہ, کلیکٹیو وزڈم پہ, ووٹر پہ ٹرسٹ کرنا چاہیے. اگر ہم قوم پہ اعتبار نہیں کریں گے, خود سے یہ کام شروع کر دیں گے کہ کون آگے ہوگا کون پیچھے ہوگا, یقین کیجئے ارریپیریبل لاس ہوگا. وہ پھر اس کی تلافی نہیں ہوگی, ملک 2-3 دہائیاں پیچھے چلا جائے گا. ہم نے بھی بہت کام کرنا ہے, بے پناہ کام کرنے والا ہے. یہ تانے دینے سے, کوسنے دینے سے, فیصلے کرنے سے, کھیل کھیلنے سے, میڈیا ٹرائل کرنے سے آپ یقین کیجئے خرابی بڑھے گی, خرابی دور نہیں ہوگی. بہت شکریہ. سر یہ بتائیے کہ یہ جو پرائم منسٹر اور چیف جسٹس آف پاکستان کی ملاقات ہوئی ہے, خواجہ سعد رفیق اس وقت پریس کانفرنس کر رہے ہیں. ان کا یہ کہنا تھا نیب نے بیان ریکارڈ کروایا ہے, ریلوے ترقی کی جانب گامزن ہے. انہوں نے مزید کہا کہ حکومت کی مدت میں 2 ماہ باقی ہیں, ضمیر مطمئن ہے. ہمیشہ کہا کہ نیب کا کالا قانون ہے, ایک مردہ ادارے میں جان ڈالی ہے. خواجہ سعد رفیق اس وقت پریس کانفرنس کر رہے ہیں. ان کا یہ کہنا تھا کہ ہم پر جو بھی کرپشن کے الزامات لگائے گئے ہیں وہ سراسر جھوٹے ہیں. ہم نے سخت محنت کے بعد آج یہ مقام حاصل کیا ہے.